ابھی ہمیں کسی نے میسج بھیجا کہ وہ جس اپارٹمنٹ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ون ہائٹ پارک 50 ملین پاؤنڈ جس کی لاگت بتائی جاتی ہے کہ وہاں حسن نواز رہے نہیں رہے کبھی، تو رہے یا نہیں رہے یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. یہ جو برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے 190 ملین پاؤنڈ جو ریاض ملک صاحب کے پاکستان کو دینے کا فیصلہ جس کا اعلان کیا، اس میں 140 ملین ڈالر 140 ملین پاؤنڈ تو مختلف اکاؤنٹس کی شکل میں انہوں نے فریز کیا، اور 50 ملین پاؤنڈ کی یہ وہ پراپرٹی ہے جو ان کے صاحبزادے علی نے حسن نواز سے خریدی. تو یہ بالکل ڈاکومنٹڈ کلیئر نمبرز ہیں جو میں بول رہا ہوں، اس کے اندر کوئی قیاس نہیں ہے. آپ نے بی آر ٹی کی بات کی، بی آر ٹی کے اوپر آتے ہیں. بی آر ٹی الیکشن سے کچھ سال پہلے انہوں نے منصوبہ شروع کیا. پہلے میٹرو کے اوپر تنقید تھی کہ یہ کرپشن پیسے کمانے کا ذریعہ، پھر انہوں نے خود بی آر ٹی شروع کی. اب الیکشن کو 15 ماہ گزر گئے ہیں، بی آر ٹی ابھی بھی چل رہی ہے، بن نہیں رہی ہے. یہی تو کمال ہے ندیم ملک صاحب. آج پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا اس کے اوپر. یہ ایک ایسا عجوبہ ہے جو تبدیلی کے نام پہ پی ٹی آئی عوام کو بتانا چاہ رہی ہے. یہ ہے وہ نیا پاکستان کا ان کا ویژن جس کے تحت یہ ایک پل تک نہیں بنا پائے، ایک بی آر ٹی تک نہیں بن سکا. اس کے پل توڑ کے سیدھے کرنے پڑ رہے ہیں. دیکھیں 50 ارب سے شروع ہوئی کہانی، فرسٹ ایسٹیمیٹ واز 49 بلینز کا ایسٹیمیٹ بنا، 49 ارب کا بنا. ادھر سے کرتے کرتے یہ 66 پوائنٹ سمتھنگ پہ پہنچا، اور اب جو ہے یہ 2.5 ارب پر کلومیٹر پہ بھی آپ حالت جا کے اس کی دیکھیں. یہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لون سے جو پیسہ لیا ہے 53 ارب، اس سے جو ہے یہ بنا ہے. یہ پیسہ ٹیکس پیئر نے واپس کرنا ہے نا. تو کیا یہ اچھا آپ اس کی حالت جا کے دیکھیں. کوئی اس کے اندر بھی جو 4-6 کٹا دھتا تھے، نیب ان کو پکڑ کے 100 دن کے اندر ڈال دیں. بہت ہی ظالمانہ قانون ہے جس کے تحت وہ 100 دن کے لیے بندہ اندر ڈالتے ہیں، لیکن یہاں تو 50 ارب کا منصوبہ 100 ارب تجاوز کر چکا ہے. تو یہاں تو اب آپ دیکھیں 100 ارب تک یہ منصوبہ جا چکا ہے، لیکن کے پی کے نیب کمیشن کو تالا لگ چکا ہوا ہے. جو ان کے خلاف بات کرتا ہے وہ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں ان کو. تو یہ مجھے بتائیے کون سی جمہوریت ہے؟ اتنا آٹوکریٹک بیہیویئر. ایک بی آر ٹی، ایک میں نے کہا نا ایک دیوار چین اور ایک وہ تاج محل کا سنتے تھے، اب یہ بی آر ٹی ہے. اس کو دیکھنے لوگ پورے پاکستان سے ٹکٹ کٹوا کے اب جائیں گے کہ ایسی کون سا عجوبہ ہے جو 100 ارب لگنے کے بعد بھی مکمل نہیں ہوا. بتائیے مائدہ. میں تو یہ عثمان ڈار صاحب نے اس بات کا جواب ہی نہیں دینا. آپ ہم سے وہی بات ہم بات کری جا رہے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے. کیوں نہیں جو خٹک صاحب ہیں ان کو پکڑا جاتا اور ان سے پوچھا جاتا کہ کیا مطلب ہی واز چیف منسٹر دین. اس پہ امید ہے آپ کو سپورٹ کریں گے. نہیں سپورٹ کرتے ہوتے. دیکھیں ہمارے تو شاید خاقان عباسی ہو ہے، ہمارے تو رانا ثناء اللہ ہیں. ایک منٹ ڈار صاحب، ہمارے تو جو وہ ہے کامران مائیکل صاحب ہیں، ہمارے سارے لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. نہ ایک روپیہ، ایک ڈھیلی کی روپیہ کی جو ہے کرپشن ان سے نہیں نکلی. مجھے یہ بتا دیں کہ وہ بیچارے رانا ثناء اللہ کا کیا قصور ہے جس کو تاریخوں پہ تاریخیں دی جا رہی ہیں. اس طرح کا ظلم اور زیادتی کرتے جا رہے ہیں تو خود تو جو ہے اپنی اکاؤنٹیبلٹی. بی آر ٹی میں کس کس کو پکڑنا چاہیے؟ بی آر ٹی میں مجھے دیکھیں جی، بی آر ٹی میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے اب وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ بھی کوئٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم اس منصوبے کو کس طرح ختم کریں یا سٹارٹ کس طرح کریں یا درمیان میں سے اس کو کس طرح. ان سے پوچھیں نا، ان سے پوچھیں سر بی آر ٹی کی ایکسپلینیشن دیں. ڈار صاحب سے مدبانہ گزارش کرتے ہیں، وہ ملتان میٹرو میں پتہ چلا تھا شہباز شریف نے پتہ نہیں 15 ملین کے کتنے ڈالر کی کرپشن کی تھی. آپ ملتان میٹرو کو کر لیں، لاہور میٹرو کو کر لیں، اتنے بلین بتائیں گے کہ ہم، میرا خیال ہے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بلینز کے نام تو یہ ایسے لیتے ہیں جیسے کوئی